अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। नाजरीन, चीन ने जो गैर मामूली तरक्की की है हालिया सालों में, उसमें कई अवामिल शामिल हैं, लेकिन एक जो रीज़न रही है कि जो चीन की क़यादत है उन्होंने हमेशा इस फलसफे पर अमल किया कि कोई भी अगर काम करना है तो वो खामोशी से करना चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में जो भी अच्छा काम है उसके जो नताइज हैं वो खुद ब खुद अवाम तक और लोगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल उसके बरक्स होता है कि आप काम करें या ना करें, हमारे यहाँ हुकूमतों को शायद इसके बारे में ज़्यादा परेशानी होती है कि लोगों को ज़रूर बताया जाए काम बेशक हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उसकी तशहीर ज़रूर की जाए। ये इसका आगाज़ मैंने इसलिए प्रोग्राम का किया क्योंकि इक़्तिसादी राबता कमेटी ने आज एक फैसला किया है जिसमें उन्होंने 1 अरब रुपए की मंजूरी दी है, जिसका मकसद ये है कि जो हुकूमत के बहुत से अनगिनत अच्छे काम हैं जो शायद मीडिया पर और अदरवाइज उनको उजागर नहीं किया जा रहा, उनको उजागर किया जाए। तो शहबाज, आपके पास तफसीलात हैं, मतलब ये आपके ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहा है कि इतने अच्छे काम जो समरी मैंने देखी है ईसीसी की, उसमें तो बहुत अनगिनत उन्होंने काम गिनवाए हैं, लेकिन आज तक आपने तो कभी जिक्र नहीं किया उनका। कामरान, आप कहते हैं ना कि मुस्बत रिपोर्टिंग करो, तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होती। और हुकूमत ने उसको लगा कि IMF की जितनी बड़ी उन्होंने एक कामयाबी हासिल कर ली है, जिसको आज हम प्रोग्राम के अंदर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो उसकी जो मुस्बत रिपोर्टिंग है वो अब होना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। थोड़ी सी अगर तफसील हम बता दें नाज़रीन को, वैसे तो ये खबर आज दोपहर से ये चल रही है कि इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 1 अरब रुपए का बजट हंगामी तौर पर मंजूर किया है, और ये जो बजट है ये जो वजारत इंफॉर्मेशन है उसके लिए दिया गया। और किस काम के लिए दिया गया है, वो चंद एक फंक्शन जो है जिसका कामरान भी कभी गिला करते हैं कि यार तुम कभी अच्छी खबर ले आया करो, वो फंक्शन ये है कि ये जो पैसे खर्च होंगे ये हुकूमत इश्तहारात के ऊपर खर्च करेगी। और कौन से इश्तहारात दिए जाएंगे कि जो तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है उसके लिए जो फॉरेन करेंसी के जो आपके ज़खायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उसमें उनके ख्याल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वो अलहदा बात है कि उसमें दोस्त ममालिक से उधार लेकर और IMF से कर्जा लेकर, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर उनमें इजाफा किया जा रहा है। फिर आवाम को बताया जाएगा कि पाकिस्तान की जो बरामदात है उसमें बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि बरामदात आपकी मनफी हैं। दरामदात में कमी का बताया जाएगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि दरामदात बढ़ रही हैं। तो कामरान, ये वो सारी पॉजिटिव चीज़ें, और जो इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि हुकूमत एनर्जी रिफॉर्म्स जो कर चुकी है, जिसका हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से जिक्र किया कि वो कौन सी एनर्जी रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, उसका फिर आवाम को बताया जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि अब आना है आवाम के ऊपर एक बहुत बुरी तरह दबाव, और दबाव आना है किस चीज़ का? कीमतों में इजाफे का। चाहे वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, चाहे बिजली की कीमतों में 6 दफ़ा इजाफा जो होने जा रहा है अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2021 तक, या फिर आपके टैक्सेस में भी 140 अरब का इजाफा हो गया, 700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगने जा रहे हैं। ये बताएं, तो जो भी जी शऊर आदमी है, जो आप ये तल्ख हक़ाइक़ बता रहे हैं कि ज़ाहिर है कि IMF प्रोग्राम को बहाल करना हमारी मजबूरी भी थी, और उसके नतीजे में जो हमने शराइत मानी है यकीनन उसका नुकसान या उसका जो मनफी असर आम लोगों पर पड़ेगा। तो आम आदमी अगर चीनी, आटा, ये तमाम चीज़ें, पेट्रोल महंगा होगा, और साथ ही जब अखबार पढ़ रहा होगा तो उसके सामने ये इश्तिहार होगा कि गवर्नमेंट ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो उससे अवाम की सेहत पर कोई अच्छा असर पड़ेगा? मतलब वो कहेंगे ये गवर्नमेंट बड़ी अच्छी काम कर रही है, मतलब ये क्या लॉजिक है? इसमें कामरान 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो IMF के प्रोग्राम की बहाली हुई है, ये किसकी कामयाबी और किसकी शिकस्त है? पहली बात तो इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस दफ़ा जो IMF का प्रोग्राम, वैसे कर्जा लेना कोई इस पे हमें खुश तो नहीं होना चाहिए जब आपको कर्जा मिले। हमारे यहाँ जो तरजीहात हैं वो भी बड़ी अजीब हैं कि हमें जब कर्जा मिल जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं। ना सिर्फ IMF का $50 करोड़ का कर्जा, इसके आगे भी कर्जा, वो तफसीलात हम आज आवाम के सामने रखेंगे। उसमें जो बुनियादी चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि कामयाबी किसकी और इसमें शिकस्त किसकी हुई है। इस दफ़ा जो IMF का प्रोग्राम है, ये माजी का जो प्रोग्राम था PMLN के टाइम से वो डिफरेंट था। PMLN के वक्त में जो IMF का प्रोग्राम था उसके पीछे अमेरिका की हमें सपोर्ट हासिल थी, हमने बहुत सारे काम किए भी और नहीं भी किए, और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इस दफ़ा IMF आपको आंखें दिखा रहा है। आंखें आपको इसलिए दिखा रहा है कि आप चीन के साथ हैं, और ये मैं कोई असेसमेंट नहीं आपको दे रहा, दिस इज द फैक्ट। एक चीज़। दूसरा, यही वजह थी कि इस तरह की जो IMF की टफ कंडीशनैलिटीज़ थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये चीज़ महसूस हुई आज से 1.25 साल पहले कि ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, तो उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा करने से इनकार कर दिया। जनवरी 2020 में मिनी बजट लाने से इनकार कर दिया। आज जो IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पॉलिसी की शिकस्त है और IMF की पॉलिसी की जीत है।
گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان رضا باکر کی وہ کامیابی ہے, حفیظ شیخ وزیر خزانہ کی وہ کامیابی ہے. عوام کے لیے یہ بہت بڑی ناکامی ہے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں ہسٹورک, مجھے یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا. آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی شکست ہے, آئی ایم ایف کی جیت ہے, رضا باکر کی جیت ہے اور حفیظ شیخ صاحب کی جیت ہے. آئی ایم ایف کا تو مجھے سمجھ آتا ہے, یہ رضا باکر اور حفیظ شیخ جو ہیں یہ تو اسی حکومت کا حصہ ہے نا, یہ تو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, تو یہ تو بڑی آپ خطرناک بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ اکنامک پالیسیز بناتے ہیں اس کی ریشنل کیا ہوتا ہے. وہ پالیسی بنانے کا کام, آپ کی اکانومی کو چلانے کا کام اور آپ کے فائنینشیل سیکٹر کو چلانے کا کام, یہ دو حضرات کے ذمہ ہے. عمران خان صاحب کی اس میں اس لیے ناکامی ہے کہ انہوں نے ایک پالیسی سٹانس لیا تھا فروری 2020 یا جنوری 2020 کی بات ہے. میڈیا کے ساتھ ان کی ایک وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی پی ایم ہاؤس میں, میں بھی اس ملاقات میں موجود تھا. میں نے ان سے سوال کیا تھا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اور منی بجٹ کا آئی ایم ایف کی شرط ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا, میں بلکہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے جا رہا ہوں. تو آج عمران خان صاحب جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. جو اس وقت حفیظ شیخ صاحب کی پالیسی تھی اور رضا باکر صاحب کی پالیسی تھی, آج وہ ہوا ہے. اس کے دیکھیں میں اس کی وجوہات کیا ہیں کہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ ہمارے لیے اتنا مشکل ہے, میں انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کو بھی سن رہا تھا, وہ بھی سارے کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو پھر ہم کیوں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, کیوں ریوائیو کر رہے ہیں؟ کامران میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہمیشہ حمایت میں رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سسٹم کے اندر فسکل ڈسپلن لے کے آتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہمیشہ سیڑھی کے طور پر استعمال کیا ہے وہ کام کرنے کے لیے جو ہمیں تلخ کام ہمیں کرنے چاہیے ہم نہیں کرتے. پاکستان کے مسائل کیا ہیں؟ آپ کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے آج بھی منفی ہیں. اگر آپ نے آئی ایم ایف کی تعریف جو ہے نا ڈیفینیشن نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کے اوپر وہ لے لیں تو وہ منفی میں آپ کے ریزروز ہیں. اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل میں پہلے پروگرام بھی کر چکے ہیں. تو آپ قرضہ لیتے ہیں, وہ ریزرو جو آج 13.4 ارب ڈالر ہے وہ کل یا اگلے ہفتے وہ 14 ارب ڈالر اس لیے ہو جائے گا کہ 500 ملین ڈالر آئی ایم ایف کی قسط آ جائے گی. اچھا اس سے ایک ہفتے بعد یا اگلے ہفتے ہی وہ 16 ارب ڈالر بھی ہونے جا رہا ہے. کیسے کہ آپ نے اب یورو بانڈ حکومت پاکستان نے فلوٹ کرنے جا رہی ہے. یورو بانڈ بھی 2 ارب ڈالر کا ہونے جا رہا ہے جس کا پروسیس کل شروع ہو چکا ہے کل سے, اور ہو سکتا ہے سوموار یا منگل کو. لوگوں کو میرے خیال میں وضاحت بھی کر دیں کہ بیسیکلی یورو بانڈ کہیں یا جو بھی کہیں کہ یہ ہم اوپن مارکیٹ سے قرضہ لینے جا رہے ہیں, مزید 2 بلین ڈالر کا قرضہ لینے جا رہے ہیں کیپٹل مارکیٹ سے. اس کی انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آتا ہے, نارملی 5.5 سے لے کے 6.5-7% کی رینج میں ویری کرتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا بانڈ ہے, 5 سال کا ہے اور ریٹ ہوگا, 10 سال کا اور ریٹ, اور 30 سال کا اور ریٹ ہے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ آپ ابھی تک برآمدات میں اضافہ نہیں کر سکے. آئی ایم ایف کا آپ کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس محصولات میں اضافہ کریں. حکومت کیا کرتی ہے, وہ پیٹرولیم لیوی لگا دیتی ہے. تو جو ڈیزائن آف دا آئی ایم ایف دا پروگرام ہے مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے. مجھے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ڈیزائن کس نے فائنل کیا ہے, وہ جو لیٹر آف انٹینٹ ہوتا ہے اس کو حفیظ شیخ صاحب سائن کرتے ہیں وزیر خزانہ, اور جو بھی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان دس کیس رضا باکر صاحب انہوں نے سائن کیا. مطلب ہم تو اچھا نیگوشیٹ اگر نہیں کر سکتے تو یہ مطلب پرابلم ہے. میرے خیال میں یہاں پر بریک لے لیں, اور بریک کے بعد اسی سے جڑا, کیونکہ ایک طرف آئی ایم ایف نے 50 کروڑ ڈالر کی یہ قسط کی منظوری دی, تو دوسری طرف ایک اور پریس ریلیز بھی انہوں نے جاری کی جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان نے جو قرضوں کے حوالے سے غلط رپورٹنگ کی ہے. ہم بچ تو گئے ہیں لیکن یہ معاملہ ہے کیا, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ایم ایف نے ایک اور پریس ریلیز بھی جاری کی کل, اور اس میں یہ انکشاف کیا کہ حکومت پاکستان نے 2015-16 میں جو ہمارے قرضوں کے حوالے سے غلط رپورٹنگ کی. یہ معاملہ کیا ہے شہباز, آپ نے بھی اس حوالے سے سٹوری کی ہے. ظاہر ہے کہ جب حکومت اعداد و شمار دیتی ہے تو جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان پر ریلائی کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ چلیں صحافیوں پر تو الزام لگتا ہے کہ آپ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں, حکومت کیسے غلط رپورٹنگ کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس تو تمام حقائق ان کے سامنے ہوتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے کامران؟ یہ 21 سال بعد ہوا ہے. اس سے پہلے 2000 میں بھی پاکستان کے اوپر جرمانہ ہو چکا ہے غالباً 20 ملین ڈالر. اس وقت بھی غلط رپورٹنگ کا پاکستان کے اوپر الزام لگا تھا. اس دفعہ آپ کے اوپر جرمانہ نہیں ہوا. تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیں ناظرین. یوزلی جو آئی ایم ایف کی پریس ریلیز کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں رات کو, وہ ہوتی ہے کہ جو قرضہ ہے وہ منظور ہوا ہے. لیکن اس دفعہ پہلے آئی ایم ایف نے پریس ریلیز جاری کی کہ پاکستان نے کوئی 357 ارب روپے کی جو ساورن گارنٹیز تھیں اس کو پاکستان نے رپورٹ نہیں کیا, مس رپورٹ کیا ہے اور ان ایکوریٹ ڈیٹا آئی ایم ایف کو دیا, جس کی وجہ سے پاکستان کو جو قرضے کی دوسری قسط ملی تھی 45 کروڑ ڈالر, وہ غلط ایک نمبر تھا اس کے اوپر ملی تھی. اس کی جو آئی ایم ایف کی جو فائنڈنگز تھیں ان کے خیال میں یہ ساورن گارنٹیز کا جو ڈیٹا غلط رپورٹ ہوا ہے, وہ جو حکومتی ادارے ہیں
وزارت خزانہ ہے, انہوں نے نام تو نہیں لیا کون سا حکومتی ادارہ, وزارت خزانہ اکنامک افیئرز ڈویژن ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, انہوں نے لکھا کہ انٹر ایجنسی لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے یہ غلط ڈیٹا رپورٹ ہوا ہے, اور اس میں غالباً حکومت کی کوئی میلا فائڈی, ان کی کوئی بری نیت اس میں شامل نہیں تھی, اور اس کے لیے حکومت نے کریکٹیو میجرز بھی لے لیے ہیں. یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. کامران, اب آ جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے کیا. مسئلے سے پہلے مطلب جو سوشل میڈیا پر بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, کیونکہ یہ تو اعداد و شمار ہیں 2016 کے, اور جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت بڑا غلط کام کیا پی ایم ایل این کی حکومت نے. لیکن یہ جو اعداد و شمار ہیں, جو میں آپ کی خبر بھی پڑھ رہا تھا, یہ غالباً سپٹمبر 2019 میں ہم نے آئی ایم ایف کو دیے. تو غلطی کس نے کی ہے, پی ایم ایل این کی غلطی ہے یا پھر پی ٹی آئی کی غلطی؟ یہ اعداد و شمار آئی ایم ایف کو اپریل 2019 میں گئے ہیں, اور سپٹمبر 2019 کا جو پروگرام ریویو تھا نا اس کے لیے یہ استعمال ہوئے ہیں, اس کا جو پیریڈ تھا. اچھا, یہ بات شروع ہوتی ہے 2015 کی, اور یہ میری ہی ایک خبر تھی اس وقت جو میں نے فائل کی تھی کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت بنی اور اس کے کچھ عرصے بعد پاکستان کے اوپر قرضوں کا بے تحاشا بوجھ بڑھنا شروع ہوا, تو اس وقت ایک انوویٹو کام کیا گیا. جو قرضے کی تعریف ہوتی ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا, اور قرضے کی تعریف کو تبدیل کر کے جو کچھ حکومتی ادارے ہوتے ہیں, جیسے آپ کا فار ایگزامپل نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے یا کوئی اور آپ کا اسی طرح کا ذیلی ادارہ ہے, وہ جو قرضہ لیتا ہے اس کے لیے جو ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں اس کو مین جو حکومتی قرضہ اسے سیپریٹ کر دیا گیا. تو ایک رقم تھی کچھ $3.5 ارب کے تھی, قرضہ تھا غیر ملکی, اس کی تعریف یہ جب چینج ہوتی ہے تو وہ اس کو گورنمنٹ ڈیٹ سے نکال کر پبلکلی گارنٹیڈ ڈیٹ, جو حکومتی قرضہ لیا جائے تو حکومتی گارنٹیز کے اوپر اس میں ڈال دیا گیا. تو میں نے اس وقت یہ خبر کی کہ یہ ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے, اور یہ جو قرضہ ہے یہ اب یہاں سے نکال دیا گیا, اور اتنا یہ جو قرضہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے ذمہ $70 ارب ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ تھا تو وہ 70 کی بجائے 67 یا 66.5 ارب ہو جائے گا. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا. یہ معاملہ آئی ایم ایف نے اس وقت بھی اٹھایا تھا, اور لیکن اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک پوزیشن لی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کام ٹھیک ہوا ہے, تو یہ معاملہ دب گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان اس وقت سٹانس لے سکتا تھا, اور ایک بات فیکچول بھی ہے, جہاں امریکہ کی بھی ہمیں حمایت حاصل تھی, تھوڑا سا ہمارے جو نیگوشیٹرز تھے اس وقت بہتر ہوتے تھے. یہ معاملہ دب گیا. اب دوبارہ جب یہ گیا ہے معاملہ اس کے پاس, آئی ایم ایف کے پاس, ہم قرضے لینے کے لیے گئے ہیں, جب اپریل میں ہم نے ڈیٹا ایکسچینج کیا ہے تو یہ جو ڈیٹا تھا, چونکہ یہ ایک مخصوص فائل تھی, ایک سائٹ پہ پڑی رہی. یہ جو اکنامک افیئرز ڈویژن ہے وہ اپنا جو ریکارڈ اس کا تھا اس میں یہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا, اور باقی جگہوں پہ بھی ریفلیکٹ ہو رہا تھا. اس کی وجہ سے حکومت کو اوپر جو جرمانہ ہونا تھا وہ جرمانہ نہیں ہوا. یہ جرمانے سے اس لیے بچ گئے کہ ڈیٹا پبلکلی بھی رپورٹڈ تھا اور میڈیا میں بھی رپورٹڈ تھا. تو دس واز دی بیک گراؤنڈ. یہ ڈیلیبریٹ تھا, ابھی ڈیلیبریٹ نہیں تھا, اس وقت 2016 میں 15-16 میں ڈیلیبریٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا اس میں قصور نہیں ہے, زیادہ پی ٹی آئی کا اس میں قصور نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ذمہ ایک جو چیز پڑتی تھی کہ ان کی جب آپ کوئی بھی نمبرز دیتے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیٹا کوئی بھی آپ شیئر کرتے ہیں, تو آپ کو اس کو اوتھینٹک اور فائنل نمبرز دینے چاہیے. اور اس کے لیے کچھ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر بھی انہوں نے 2-3 اب کام کیے ہیں, وہ ہم ناظرین کو بتا دیتے ہیں. ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ آئندہ کے لیے جو ایک ورکنگ گروپ بن گیا ہے, وہ جو ورکنگ گروپ ہے وہ پاکستان کے قرضوں کا اور ساورن گارنٹیز کا جتنا بھی اس کا ڈیٹا اس کو ریکنسائل کرے گا, اور کہیں پہ اگر کوئی irregularity ہے, کوئی انکنسسٹنسی ہے تو اس کو ختم کرے گا. پھر اسی طرح جو ڈیٹ پالیسی کوآرڈینیشن آفس ہے اس کو مزید خود مختار کیا جا رہا ہے. وہ جتنی بھی ساورن گارنٹیز کا ڈیٹا ہوگا اس کی رسپانسبلٹی اس آفس کے پاس ہوگی. اب مسئلہ اس میں کیا ہے کامران, ابھی جو آپ کی ساورن گارنٹیز ہیں وہ 3-4 جگہ پہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. بجٹ ونگ جو ہے فائنانس منسٹری کا وہ علیحدہ کرتا ہے, جو کارپوریٹ فائنانس ونگ ہے وہ علیحدہ کرتا ہے, ڈیٹ آفس علیحدہ کرتا ہے, اکنامک افیئرز ڈویژن علیحدہ کرتا ہے, اسٹیٹ بینک کا اپنا کرتا ہے. تو ان سب کو ریکنسائل کیا جا رہا ہے. اور ایک جو اب انہوں نے حکومت نے بہت بڑی کنسیل کیا ہے مجھے لگ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اب جو اگلا بجٹ آنے والا 2021-22 کا مئی جون میں جب یہ پیش ہوتا ہے, تو اس سال میں پروجیکٹڈ جو بھی ساورن گارنٹیز آپ نے دینی ہے اس کا ڈیٹا پہلے ہی بجٹ میں پبلک کرو گے. تو یہ آپ کے اوپر اب انہوں نے اس میں تو یہ چیز ہو گیا کہ قرضوں کے حوالے سے, اس سے پہلے کہ بریک لیں, ہمارا ویسے بھی کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا فگر فجنگ کے حوالے سے. کبھی جو جی ڈی پی کے نمبرز ہیں, کبھی جو ہمارے ٹیکس کے نمبرز ہیں, اس پر بھی ہمیشہ ہمارے یہاں کوسچن مارک رہا ہے. تو یہ ٹرانسپیرنسی کے جو معاملات ہیں یہ تو ویسے بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے.
अभी भी जब ये मामला सामने आया ना तो उसको कौमी मफाद का मामला देकर करार देकर दबाने की कोशिश की जा रही है। ये मामलात जो होते हैं कौमी मफाद के बनाए जाते हैं, होते नहीं है ज़ाती मफादात के। आपका जो एक्सपोजर होता है पब्लिक में, अवाम आपके बारे में क्या सोचती है, उसको ठीक कर रखने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। और यही काम अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर रहा है। उसके जो अदाद शुमार टैक्स कलेक्शन के हैं वो नहीं मिल रहे होते, दूसरे नंबर जो स्टेट बैंक दे रहा होता है या वजारत खजाना दे रही होती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो नंबर हैं वो भी नहीं मिल रहे। तो मेरा खदशा ये है कि जिस तरह आज हम ये पकड़े गए हैं ना, तो किसी दिन FBI के ऊपर भी हमें पकड़ा जाए। लेकिन बेहतर है कि उससे पहले अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लें तो वो बहुत बेहतर है। नाजरीन, ब्रेक से जाने से पहले ज़ाहिर है कि हम अपनी मईशत की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस हैं। आज 26 मार्च है और 26 मार्च बांग्लादेश का यौम आज़ादी है और उनका नेशनल डे है, तो उनको मुबारकबाद भी देते हैं। ये इसलिए क्योंकि बांग्लादेश हमारा हिस्सा रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो हर तरह के जो इंडिकेटर्स थे, वो मुआशी हो, इक्तसादी हो या सोशल इंडिकेटर्स हो, वो किसी भी तरह से पाकिस्तान से बहुत पीछे था। आज जब 50 साल उनको हो गए हैं तो आप हैरान होंगे कि वो हर तरह से पाकिस्तान से आगे है। हम बात कर रहे थे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, इवन के इतने कर्जे लेने के बाद भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कुछ $13 बिलियन हैं। बांग्लादेश की अगर बात करें तो जनूबी एशिया में भारत के बाद बांग्लादेश दूसरा मुल्क है जिनके जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, यानी कि $42 बिलियन के उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स देखें तो वो कुछ $40 बिलियन के करीब हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं बावजूद इतने कि हमने स्टेप्स लिए $22 बिलियन के करीब घूम रही हैं। उनकी जो GDP है या इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द रीजन। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड स्ट्रगल कर रहा है। बात करने का यहाँ पर मकसद ये है कि वज़ीर आज़म साहब भी बात करते हैं कि हम कभी चीन के मॉडल से सीखें, कभी किसी और मॉडल से सीखें। शायद बांग्लादेश जो है वो भी हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि किस तरह इतने वसाइल और इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने 50 सालों के अंदर इतनी तरक्की की है। तो आज अगर वो अपना नेशनल डे मना रहे हैं तो शायद हमें रिफ्लेक्ट करने की भी ज़रूरत है अपने ऊपर। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर अशफाक हसन ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान, DG डेड रहे हैं और वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये पूछना है कि एक तरफ तो ज़ाहिर है कि IMF ने $50 करोड़ की नई किस्त की मंजूरी दे दी है, लेकिन उससे पहले एक और भी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की जिसमें हमें पेनल्टी होते होते बच गई, क्योंकि हमने जो 2016 के कर्जों के हवाले से आदाद शुमार थे उसको मिस रिपोर्ट किया है। आप ये सारा मामला डील करते रहे हैं, ये क्या मामला है? आपको लगता नहीं है कि इस इशू को अब सेटल होना चाहिए? हमारे यहाँ इस तरह के जो मामलात हैं, देखें, IMF ने तो बड़ा आसानी से कह दिया कि भाई ये इंटर एजेंसी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से ये हुए हैं। हो सकता है ये बात फैक्चुअल भी हो, लेकिन मेरे इसमें जो है दिस इज़ द सेकंड टाइम। एक तो उस वक्त था कि जब मैं था वहाँ पर और वहाँ भी डेट और डेफिसिट के नंबर में प्रॉब्लम था, या डेट ज़्यादा था और डेफिसिट को अंडर रिपोर्ट किया हुआ था, या डेफिसिट जो है वो नंबर ज़्यादा थे और डेट कम था, कुछ इस किस्म का था। वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे और ये मैंने ही पॉइंट आउट किया था। और ये बात आप करें 2000 की, सन 2000 की। और उस वक्त के जो हमारे थे, उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी थे बजट के यूनुस खान साहब थे। तो उस वक्त की हुकूमत के साथ उनके कुछ प्रॉब्लम हुए तो उनको वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हटा दिया गया था और उनको उठाकर नीपा पेशावर में भेज दिया गया। अब ये 3 महीने के बाद मैं जा रहा हूँ वहाँ लेक्चर देने के लिए, और वो दिन भी था 11 अक्टूबर 99 को मैं लेक्चर देने के लिए जा रहा हूँ पेशावर में, और पहली मरतबा मेरी मुलाकात यूनुस खान से हो रही है। वो भी उसी अहाते ही में रह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि हम 3 महीने के बाद मिले और वहाँ पे मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, ख़ास बात क्या है। तो मैंने कहा था कि ये एक मैंने डिस्क्रिपेंसी देखी है और मैंने वहाँ मिनिस्ट्री में लोगों को बताया भी है कि देखो, अगर मैं ये देख सकता हूँ तो IMF वाले भी देख लेंगे ये, तो उसको रिकंसाइल कर लो। तो एवरीबडी जस्ट केप्ट क्वाइट। तो मैंने कहा कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। वो ये 11 को बात हो रही है, 12 अक्टूबर को जब मैं लेक्चर देकर वापस आ रहा हूँ तो वो कू हो गया था।
اس کے بعد تھوڑی دن کے بعد ہفتہ 10 دن کے بعد یونس خان آ گئے واپس، اور چونکہ یہ بالکل تازہ تھا، انہوں نے کہا، اور اس میں ہم نے کافی ڈسکس بھی کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو کھولا. تو اس وقت تک شوکت عزیز بھی آ چکے تھے جب یہ اوپن ہوا. تو مجھے کہا گیا کبھی، شوکت عزیز صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا جی میں ہی تو ہوں بتانے والا، ورنہ آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے یہ چیز. تو پھر یہ اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. پھر اس وقت جو ہمارے چیف ایگزیکٹو تھے پرویز مشرف صاحب، ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے نوٹس میں لایا جائے. تو وہاں گئے تو ہم نے آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں خود بتا دینا چاہیے، کیونکہ اسی سے کچھ دنوں پہلے رشیا کا بھی ایک پروگرام چل رہا تھا، اور ان کی یہاں بھی اسی طریقے سے کوئی ڈیٹا ڈسکرپنسی ہوئی ہے. $500 ملین انہوں نے اس پہ جرمانہ کیا تھا. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، تو ہم بتا دو. تو جب مشرف صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بالکل سلیٹ کو کلین کریں، بالکل بتائیں، ہم نے کوئی چیز چھپانا نہیں ہے. تو پھر وہ ہم نے لکھ کر دیا، اور ان کا مشن آیا نہیں. اس میں پھر ہم نے ایک ٹرانش ہمارا جو تھا وہ ہم نے اس کو جرمانہ ادا کیا. ایک ہاتھ سے ٹرانش دیا گیا، دوسرے ہاتھ سے لے لیا گیا کہ یہ جرمانہ ہے آپ کا. اچھا، اس میں جو بنیادی سوال ہوتا ہے اس وقت بھی ہوگا اور ابھی بھی، کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، کیا کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہر ملک کی ہوتی ہیں جو کہ ہر حکومت وقت کی چاہتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر کسی کے پاس وہ انفارمیشن نہ جائے؟ تو آپ کے خیال میں یہ دو واقعات ہوئے ہیں، ایک وہ والا واقعہ تھا اور ایک 2016 والا. کیا یہ قومی مفاد میں اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، یا جو اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے اس کے کچھ اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں جو کہ اس سے ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں قومی مفاد کا تو نہ اس میں تھا اور نہ اس والے میں بھی ہے. یہ بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہوا ہے نا، وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہماری کیپیسٹی بالکل ختم ہو گئی ہے. یہ صرف وزارت خزانہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پاور سیکٹر منسٹری کی بھی یہی کیفیت ہے. ہر منسٹری کی جو ہے کیفیت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جنہوں نے وقت گزارا ہے نا، جب وہ دیکھتے ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بالکل قیامت ہے. یہ اتنی ایروڈ ہو گئی ہے کیپیسٹی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر پاکستان کے جو منسٹریز ہیں ان کو کمزور کر دیا گیا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت وقت کرتی رہی ہے، اور یہ خاص کر 2008 کے بعد سے انسٹیٹیوشنل ڈکے بڑے میسیو انداز میں ہوا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ عشرت حسین صاحب نے ڈکیڈ آف 90s کو کہا تھا لاسٹ ڈکیڈ آف پاکستان، اور میں کہتا ہوں 2008 سے 18 کا ڈکیڈ واز یٹ اندر لاسٹ ڈکیڈ، بیکاز وی ایکیومولیٹڈ میسیو اماؤنٹ آف ڈیٹ اینڈ اچھا سر، چلیں یہ تو قرضوں کی بات ہو گئی نا. اب آئی ایم ایف کی ہم بات کریں، آئی ایم ایف کی بات کریں. دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی معاملات رہے ہیں کہ وہ گروتھ کا فگر ہو، ایف بی آر کی کلیکشن ہو، ری فنڈ ہو، اس میں بھی ہم مس رپورٹنگ کرتے ہیں، ڈیلیبریٹلی اعداد و شمار چھپاتے ہیں. تو اگر بہتر نہیں ہے کہ ان معاملات کے ساتھ ساتھ ان ریفارمز کی بات کی جائے کہ ایف بی آر کا بھی درست ہو؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہاں پر میں اگر آئی ایم ایف ہوں تو سب سے پہلے میں اس وقت کے آئی ایم ایف کا جو ریپرزینٹیٹیو تھا یہاں پر، کیا مرزایوف تھا، جو توقیر مرزایوف، دس مین شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دس. کیونکہ اس وقت 2016 کی بات کر رہے ہیں. جی اس وقت وہی تھا وہاں پر، یہاں پر. اور اس وقت بہت سارے جو مس رپورٹنگ ہو رہی تھی، ڈیٹ کے حوالے سے ہو رہی تھی، ڈیفینیشن بدل دیے گئے. ہم جو اسٹینڈرڈ ایک آئی ایم ایف کا ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے جو پروسیڈز ہیں وہ فائنینسنگ آئٹم کے طور پہ استعمال ہوں گے. ہم اس کو ریونیو کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں ابو دی لائن ٹو شو اے لوور بجٹ ڈیفیسٹ. اور ہم یہ لکھتے رہے، چیختے رہے، بولتے رہے اس مرزایوف کے پاس جادا کہ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ملک کے پاکستان کی اسٹیٹسٹکس تباہ ہو رہی ہے. دیٹ مین جسٹ کیپٹ کوائٹ. کیونکہ ہمیشہ سے میں نے کہا ہے، آپ کے بھی پروگرام میں کہا اور بھی جگہوں پہ کہا، آئی ایم ایف کا پروگرام پولیٹیکل پروگرام. ڈاکٹر صاحب اس میں اب ایشو یہ ہے کہ یہ والی بھی جو حکومت ہے، چلیں یہ والا تو معاملہ 2016 کا تھا اور میں نے اس کو یہ خبر 15 میں رپورٹ کیا تھا یہ سارا ایشو. لیکن آپ نے رپورٹ کیا، اس کے باوجود اس وقت ٹیک اپ ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب جو میری انفارمیشن ہے، دبئی میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہ معاملہ ٹیک اپ اس وقت ہوا تھا، اور اس وقت کے وزیر خزانہ سے اس معاملے پہ بعد میں بات بھی ہوئی تھی. اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایشو یہ ہے ابھی بھی
میں نے پچھلے ہفتے لکھا پچھلے مہینے، اور اس پروگرام میں بھی ہم نے ایشو ہائی لائٹ کیا، ڈی جی ڈیٹ ہمارے پروگرام میں آئے، جو آپ کی فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کی رپورٹ ہے وہ جس حالت میں پارلیمنٹ کے اندر پیش کی گئی ہے، میرا خیال ہے اس کا صرف آئی ایم ایف تو قصوروار نہیں ہے نا، تو پھر وہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، باقی پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ کیوں نہیں نوٹس لیتے؟ ہم آئی ایم ایف کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ نہیں، آئی ایم ایف کو بلیم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ریپرزینٹیٹیو وہاں موجود ہے، ان کا نمائندہ موجود ہے، اس کے نوٹس میں اگر ایک چیز آ رہی ہے اور اس نے آنکھ بند رکھا ہوا ہے تو ہی شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل. اور یہ کام اب ایف بی آر میں بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی آنکھ بند ہے. ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے کہ ایڈوانس پکڑ لیتے ہیں جس طریقے سے، بس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹارگٹ میٹ کر دیں تاکہ ہمیں ٹرانش مل جائے، اور اس میں بہت ہم نے نقصان پہنچایا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ کہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ان سب چیزوں سے ان کو کچھ ہوگا. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ 2005 میں یہ فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن لا پارلیمنٹ سے پاس ہوا، 2008 کے بعد دس لا از ان پرپیچول وائلیشن، آج بھی وائلیشن میں ہے. اس 5 سے لے کے یا 8 سے لے کے 13 سال میں ایک بھی ممبر آف پارلیمنٹ نے کبھی پارلیمنٹ میں ریز کیا کہ دس لا از ان پرپیچول وائلیشن. اور لا خود کہتا ہے کہ فائنانس منسٹر نے آ کے وہاں اسٹیٹمنٹ دینا ہے کہ لا یہ کیوں وائلیٹ ہوا ہے اور what is the road map and how we will come back to the defined یہی path. میرے خیال میں ہمارا المیانہ قانون بن گیا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تھوڑا سا اب آگے چلتے ہیں. جو امپورٹنٹ ہے، $50 کروڑ کی قسط کی منظوری تو ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں بڑی کڑی شرائط، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، ٹیکس ایگزمپشن ہمیں ختم کرنا پڑی. اس کے علاوہ اب اگلے مالی سال میں کہا جا رہا ہے کہ 700 ارب کے نئے ٹیکس آپ لگائیں گے. فیوچر آؤٹ لک کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی؟ کیا ہماری معیشت ایسے پروگرام کے تحت کو گرو کر پائے گی، اور کیا عام آدمی کو کوئی فائدہ ملے گا؟ مہنگائی کم ہوگی؟ بھائی میرے، دنیا میں کسی بھی اکانومی کو اٹھا کے دیکھ لو جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہا ہو اور صحت مند ہو کے نکلا ہو. ارجنٹینا کب سے ہے؟ میں نے آپ ہی کے اخبار میں چھپا بھی تھا کہ $44 بلین اس کا نیا پروگرام ہو رہا ہے. 44 بلین. اور میں نے کہا تھا کہ ہم اسی رفتار سے چلتے جائیں گے تو ایک ارجنٹینا کی طرح ابھی 6 بلین کا پروگرام ہے، 44 بلین ہوگا. ایجپٹ ون آفٹر another پروگرام میں. اور یہ میں نے پرائم منسٹر کو کہا بھی تھا ایک میٹنگ میں، جو اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ایجپٹ کا یہ لاسٹ پروگرام ہے، دس از دا لاسٹ پروگرام. میں نے کہا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. ایجپٹ نے جانا ہے سیکنڈ آئی ایم ایف پروگرام میں، اس کے بعد والے پروگرام میں، اور گیا وہ. یوکرین، آئی کین گو آن اینڈ آن. پاکستان، دس از دا 22nd پروگرام. جب 21 پروگرام میں ہماری حالات زندگی بہتر نہیں ہوئی ہے تو 22ویں میں کیا 50 اور پروگرام کر لیں گے، ہم اسی حالت پہ رہیں گے، بلکہ اس سے بدتر ہوں گے. سر مہنگائی کس طرف جا رہی ہے؟ جو اصل بات کامران کا سوال بھی تھا، میسو ٹیکسیشن ہونے جا رہی ہے، بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 36% منیمم اضافہ ہوگا 6 ماہ کے عرصے. میں آپ کو اس سے ایک سمپل سے دے دوں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جنوری میں ہمارا انفلیشن ریٹ 5.7 پہ تھا. جی، اوور آل انفلیشن جو ہے ہیڈ لائن. جو اقدامات ہم نے ابھی بجلی اور اس کے لیے ہم نے کیے فروری کے مہینے میں، اس کا امپیکٹ کیا آیا؟ 3 percentage point inflation jumped from 5.7 to 8.7. پہلے انفلیشن فوڈ ڈریون تھا، اب یہ نان فوڈ ڈریون ہوتا چلا جا رہا. وی آر بلڈنگ اے کیس فار انٹرسٹ ریٹ ہائک. پہلے تو ہم کہتے ہیں فوڈ پرائس ہے، ایسا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا ڈاکٹر اشفاق کو چپ کرو، بڑھاؤ نان فوڈ انفلیشن کو. اسی پہ اگلی چیز پہ چلے جاتے ہیں. ٹائم تھوڑا سا. بجلی بڑھے گی، گیس بڑھے گی، پاس آن ہوگا، اور اسٹیٹ بینک ریٹ بڑھے گا. پھر ابھی ہم انفلیشن ٹارگیٹنگ بھی کریں گے. یار کس پاگل نے 3 آرٹیکل چھپے ہیں. آپ کا آرٹیکل، ڈاکٹر ارشد زمان صاحب بڑے سینئر اکانومسٹ ہیں، وہ انہوں نے کہا گیا، اس کا جو ان کے آرٹیکل کا ٹائٹل ہے گیا پاکستان، پاکستان از گون. اچھا، اور جو کیسر بنگالی صاحب ہیں، ان کا آرٹیکل کا کرکس یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اس کو سرو کرے گی ریاست پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریاست پاکستان کو. میں نے اسی لیے کہا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کون سرو کرتا تھا؟ ریاست ہندوستان کرتی تھی. وہ لارڈ تھا بھائی، وائس رائے تھا وہ وہ سب کانٹیننٹ کا. یہ ہمارے فائنینشیل وائس رائے ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب وقت لیں گے ان سے ملنے کے لیے وائس رائے سے.
अच्छा ये डॉक्टर दिन आने साहब वाला है। एक अच्छी भी हुई लेकिन- कामरान, आज एक अच्छी चीज भी तो गवर्नमेंट ने आज कर दी ना, नदीम बाबर साहब से इस्तीफा ले लिया है, उनको घर भेज दिया, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटा conflict दिया of है, ये interest की वैसे ठीक है, मतलब ये है कि बहुत पहले होना चाहिए था, जब आप लोग और बहुत सारे चैनल चीख रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और हम आंख और कान बंद करके बैठे हुए थे। यार देखो, प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है मुल्क का लीडर, वो आखिर ये प्रेस का पर्पस क्या है? वो बहुत सारी चीजें आपको बताता है कि आप इसकी तरफ तवज्जो दें। 2.5 साल से ये चीख रहा है ये हमारा मीडिया कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पता नहीं कितने प्रोग्राम के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कान बंद किया हुआ था। अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अच्छा, एक और जो आज गवर्नमेंट ने काम किया है कि ईसीसी ने 1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, और वो जो पूरी समरी है उसको अगर आप देखें, वो इसलिए की है कि उनको लगता है कि इस हुकूमत ने अनगिनत मुआशी मैदान में हो तो बहुत कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन वो कामयाबियां शायद लोगों को नजर नहीं आ रही या बताई नहीं जा रही, तो अब उस कैंपेन पे लगाया जा रहा है। आप इसको भी फॉलो करते हैं, आपको वो नजर आती है कि ऐसी कामयाबियां वाकई इस हुकूमत ने अचीव किया है जो हमें और आम लोगों को नजर नहीं आ रहा, और उसके लिए 1 अरब रुपया चाहिए टैक्स पेयर्स की मनी, ताकि लोगों को पता चल सके? हिंदुस्तान के एक बड़े अच्छे राइटर थे खुशवंत सिंह, बड़े अच्छे राइटर थे। उन्होंने उस जमाने में भी हिंदुस्तान में यही हुआ कि ऐड दो, धड़ाधड़ अखबार में ऐड दो, तो उन्होंने अपने किसी मजमून में लिखा था कि जब कोई हुकूमत ऐड का सहारा ले ले तो समझ लो कि उसने कुछ भी नहीं किया है। मैं खुशवंत सिंह को कोट कर रहा हूं कि जब आप कुछ काम करेंगे नजर आएगा, तो ये ऐड देने की क्या जरूरत है? एक हमारे सिंध में भी हुकूमत है, इतने बड़े बड़े ऐड देती हैं कि पता नहीं क्या कर गया, लेकिन हम सबको पता है कि वहां पर क्या डेवलपमेंट हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई हुकूमत ऐड का सहारा ले ले तो समझ लें कि उसने फिर कुछ नहीं किया है, बस वो इसी तरीके से फिर मीडिया कैंपेन है। अगर पहले तो हमारे ज़माने में एक होता था ना आदमी स्पोक्स पर्सन, इकोनॉमी का मैं होता था, एक फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन होते थे, एक फौज के ISPR होते थे, बस यही है 3। आज अगर प्राइम मिनिस्टर के पास 1 दर्जन हो और वो फिर भी हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर नहीं कर सकता है, तो फिर ये डॉक्टर साहब क्या करेगा? लगता ये है कि हुकूमत का जो सारा जोर है ना इस वक्त, वो अखबार की हेडलाइन मैनेजमेंट करने पे है, इससे ज़्यादा लगता है हुकूमत का अब नहीं रहा। लेकिन आज इसमें बात यह है कि अब प्रोग्राम तो IMF का रिवाइव हो गया, $2 अरब का शायद हम यूरो बॉन्ड भी कर लें, और $1 अरब 30 करोड़ का वर्ल्ड बैंक ने भी कर्जा आज दे दिया है, तो कर्जे आना शुरू हो गए, शायद मुल्क के हालात बदल जाए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब के एक और अहम इशू के ऊपर। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई मामलात पर यू टर्न लिए, और उन्होंने जो भी इस हवाले से यू टर्न लिए, उन्होंने दिफा भी किया कि एक लीडर का हॉल मार्क होता है कि अगर उसको लगे कि किसी फैसले के ऊपर यू टर्न लेना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से एक और यू टर्न इस गवर्नमेंट ने लिया है। माजी में कुछ और कहते थे और अब उनकी पॉलिसी बिल्कुल उसके बरक्स है। तो शहबाज, अनदर यू टर्न, तरक्याती फंड की बात करें, माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान इसके सख्त मुखालिफ थे, लेकिन आप एग्जैक्टली वही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जो माजी की हुकूमतें करती रही हैं। क्या स्टोरी है? आपने आज के प्रोग्राम का स्टार्ट भी यू टर्न से किया, जब 1 अरब की बात की आपने इश्तहारात से, और अख्ताम भी अब यू टर्न पे कर रहे हैं। कहानी इसमें यह है, कामरान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो प्रोजेक्ट्स थे, जो सियासतदानों की रिकमेंडेशंस के ऊपर तरक्याती मंसूबे बनते थे, उसके वो बहुत खिलाफ होते थे। तो वो कहते थे कि ये आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें अपनी प्रमोशंस के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली वही काम अब इस हुकूमत में भी हो रहा है। और इसमें अभी जो ये वाली हम आज की स्टोरी बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई थी प्लानिंग मिनिस्ट्री में, जिसको चेयर किया था असद उमर जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का और अपने गुस्से का इजहार किया ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। और वजह उसकी ये थी कि वज़ीर आज़म के दफ्तर से तकरीबन को 60-70 डायरेक्टिव्स आए थे तरक्याती मंसूबे शुरू करने के लिए, और ये वो मंसूबे थे जो पार्लियामेंटेरियंस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिकमेंड किए और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने आगे प्लानिंग को किए। तो प्लानिंग कमीशन उसके ऊपर काम को आगे लेके नहीं चल रहा था, उनका जो भी उसकी वजूहात थी, तो उन्होंने वहां पे एक
تاریخی کو ان کا ایک جملہ بھی تھا میٹنگ کے اندر کہ میں دیکھتا ہے کہ یہ منصوبوں کے اوپر کام کیسے نہیں ہوتا اگر عمران خان کی جگہ پہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا. تو اچھا یہ جو جملہ تھا نا یہ اس ٹینشن کی ریفلیکشن ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی اور بیوروکریسی کے درمیان ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی اور اس کا قصوروار بھی ٹھہرائے تو پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے جس نے آتے ہی جو بیوروکریسی تھی اس کو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی میں ڈویژن کر دی, اور اس کا نقصان آج اس کو ہو رہا ہے. بیوروکریٹس کام کرنے کو تیار نہیں ہے, حکومت ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور رزلٹ یہ ہے کہ جو ایک اس سے غالباً سیکنڈ لاسٹ جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں وزیر اعظم کو یہ بات کہنی پڑی کہ بیوروکریسی جو ہے وہ میرے خلاف بائی ڈیزائن کام کر رہی ہے. یہ ہمارے ذرائع لیکن حقیقت کیا ہے کہ واقعی بائی ڈیزائن ان کے خلاف بیوروکریسی ان سے کوآپریٹ نہیں کر رہی, یا ان کو ظاہر ہے کہ جس طریقے کے انہوں نے بلند و باغ دعوے کیے کرپشن کے خلاف جہاد, اور شاید جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ڈرتی ہے کسی سمری کے اوپر سائن کرنے سے پہلے کہ یہ نہ ہو کہ نیب ہمیں کل دھر لے. لیکن جہاں تک نیب کی بات ہے یہ تو ایک جینون ان کی ایک بنتی ہے, اور دوسرا ایک ٹرسٹ کا بھی مسئلہ ہے وہاں پہ. امپورٹنٹلی اب نیب کا آپ نے ذکر کیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تو نیب کے قانون سے حکومت جو باہر نکال رہی ہے, بزنس کمیونٹی وہ علیحدہ کمپلین کرتی ہے نیب کے قانون کے خلاف. لیکن نیب کا فیکٹر اپنی جگہ پہ ہے. کچھ سسٹمز کے اندر نا جو ایک ڈائریکشن ہوتی ہے, جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ اعتماد چاہ رہی ہوتی ہے. نہ تو اس کو اعتماد مل رہا ہے اور نہ ہی اس پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ اس کی بہت زیادہ اس کو ڈیروگیٹری ریمارکس اس کے بارے میں پاس کیے جاتے ہیں. کیبنٹ کے اندر 3 سے 4 ہاکش منسٹرز ہیں جن کا کام ہی بیوروکریسی کو لتاڑنا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہے. لیکن ناظرین اب صورتحال یہ ہوگی کہ اب حکومت نے اشتہارات کے لیے پیسے تو دیے جس میں ترقیاتی منصوبوں کا کام بھی اجاگر کرنا شامل ہے, لیکن حقائق کچھ ایسے ہیں کہ اس حکومت کے ابھی یہ جو مالی سال ہے اس کے دوران صرف جتنا بھی ترقیاتی بجٹ اس سال کے لیے رکھا گیا جو کہ 650 ارب روپے تھا, اس میں سے ابھی تک صرف 42% خرچ ہو سکا ہے, اور 42% تقریباً یہ 270 ارب روپے بنتا ہے. جبکہ حکومت نے تقریباً 480 ارب روپے کے جو خرچ کرنے کے آرڈرز جاری کیے تھے, یا تو وہ وزارتوں کے پاس پیسہ چلا گیا ہے اور وہ آگے خرچ نہیں کرے, یا پھر وزارت خزانہ سم ٹائمز اس کے اوپر وہ کچھ آبجیکشن لگا دیتی ہے. تو یہ صورتحال, اور جو پروجیکٹس اس سے متاثر ہو رہے ہیں کوئی معمولی منصوبے متاثر نہیں ہے. اور اس میں جو دیامر بادشاہ ڈیم کے اوپر حکومت نے اتنا اس کے اوپر کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے, اس کے لیے اس سال 16 ارب روپیہ رکھا گیا تھا, خرچہ جو اس کے اوپر ہے نہ ہونے کے برابر ہے. جو ML1 منصوبہ ہے پاکستان کا جو چائنا کے تعاون سے ہم نے بنانا ہے, اس کے لیے 6 ارب روپیہ رکھا گیا تھا. اس میں ابھی کوئی کام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس منصوبے کے اوپر چائنا کے تعاون, چین کے ساتھ ابھی معاملات ہی ہمارے جو ہیں وہ طے نہیں ہو رہے. اسی طرح اور بہت سارے واٹر سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں جو سابق وزیر تھے فیصل وارڈا, ان کی وزارت سے ریلیٹڈ, وہ بھی ڈیلیڈ کا شکار ہے. تو کامران یہ ہے وہ ساری صورتحال, اور پھر پرائم منسٹر کی ایگریشن اپنی جگہ. اور یہ جو ترقیاتی پروگرام کی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ جتنی توانائی یہ صرف کر رہے ہیں کہ اپنے اچھے پروگراموں کی تشہیر کی جائے, تو یہ جو 650 بلین روپیز ہیں, اگر یہی اس کی بہتر یوٹیلائزیشن کر لیں تو شاید جو IMF کے پروگرام کی وجہ سے جو اس کا منفی اثر ہے کچھ کسی حد تک زائل ہو, لوگوں کو کچھ نوکریاں ملیں. تو شاید ہماری ترجیحات, نہ تو ہم چینی ہیں, ہماری ترجیحات بالکل الگ ہیں, کرنا کچھ ہے نہیں, لیکن اس کا ڈھنڈورا جو ہے نا ہم نے بہت زیادہ پیٹنا ہے. تو بہرحال ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اپنی پرائیورٹیز ہیں. بہرحال اگر وہ کام کرنا چاہیں, کہتے ہیں کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ نظر بھی آتا ہے, تو گورنمنٹ کو شاید اپنی پرسیپشن کے ساتھ ساتھ ایکچولی آن گراؤنڈ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.